بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی کامن پرابلم ہے، بہت بڑی تعداد ہے ان افراد کی کہ جو اس مسئلے کا شکار ہیں، اور آج ہمارا موضوع بحث جو ہے وہ یہ مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ بینگ ٹریٹڈ فیئرلی، میرے ساتھ منصفانہ سلوک نہیں ہو رہا۔ جن فورمز پہ میں کام کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور جن جگہوں پہ میں کام کرنے کی کوشش کر رہی ہوں پلس جو میرے مشاغل ہیں جو میرے ہابیز ہیں، اور وہاں پہ بھی اپنے لائیولی ہوڈ کی جگہ پہ بھی جو میرا روزگار ہے، جو میرے لیے بہت ضروری باتیں ہیں وہاں بھی، اور جو میرے مشاغل ہیں وہاں پہ بھی، بیکاز آئی ایم ناٹ ویری ریسورسفل، چونکہ میں بہت زیادہ وسائل کا مالک نہیں ہوں، اس وجہ سے مجھے پراپرلی یا فیئرلی ٹریٹ نہیں کیا جاتا۔ دیٹ از اے پرابلم، اور دس پرابلم از ویری کامن انڈیڈ۔ اور اس مسئلے کے اندر بہت ساری حقیقت بھی ہے۔ اس مسئلے کے اندر ایسا نہیں ہے کہ یہ مسئلہ آل ٹوگیدر جو ہے یہ فیبریکیٹڈ ہے، جھوٹ ہے، اور ایسا ہوتا نہیں ہے، اٹ ڈز ہیپن۔ اور ٹربل کی بات یہ ہے کہ اٹ ہیپنز ود ایوری باڈی۔ آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟ وسائل کے مالک جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسے ہوتا ہے؟ جی ہاں، میں عرض کرتا ہوں، جب وہ اپنے سے بڑے وسائل کے مالک لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو ان کو بھی ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی میں سب سے بڑا ہوں، میں سب سے بڑی ہوں، میں سب سے زیادہ ریسورسفل ہوں۔ اگر کوئی ہے تو وہ کتنے ہوں گے؟ ہر بندہ پرائم منسٹر تو نہیں نہ ہوتا، اور پرائم منسٹر کی لیول تک جو ہے، اور پھر وہاں پہ یہ سیگریگیشن جو ہے، یہ جو ڈسکریمنیشن ہے، یہ جو امتیازی سلوک کا کیا جانا ہے، بے شمار طبقات ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، بے شمار طبقات ہیں، اور ہر طبقہ جو ہے وہ اپنے سے نیچے والے، جو اب آپ کے نزدیک جو طبقہ آپ سے اگلے درجے کا طبقہ ہے، جو آپ کو پراپرلی فیئرلی ٹریٹ نہیں کرتا، جب یہ اپنے سے بڑے پاورفل یا ریسورسفل طبقات کے اندر بیٹھتے ہیں تو ان کو بھی ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے عرض کیا کہ اٹ ہیپنز ود ایوری باڈی، یہ ہر ایک انسان کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں جی کہ ہاؤ ٹو مینیج اٹ، کیا کیا جائے۔ کچھ لوگ جو ہیں جو تھوڑے ذرا سینسٹیو ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اب مجھے اب پارٹیسپیٹ کرنا ہی نہیں ہے، میں بائیک آؤٹ کرتی ہوں، میں ان کے ساتھ چلنے والے ہی نہیں ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نہیں چلیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ نقصان کس کا کریں گے؟ ٹھیک ہے، اپنا ہی نقصان کریں گے نا، ان کا نقصان نہیں ہونے والا۔ جو انفیئر گیم کرنے والے ہیں ان کا نقصان نہیں ہونے والا، نقصان آپ کا ہونے والا ہے۔ اب اس میں آپ کو بہت جذبات اپنی جگہ پہ، اپنی انا ایگو اپنی جگہ پہ، لیکن معاملات کو سینسیبلی آگے لے کر جانا ہے اپنی زندگی کو، کیونکہ ہمارا یہاں پہ ہماری زندگی کا سوال ہے۔ کیا ہے؟ ہماری زندگی کا سوال ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو آگے لے کے جانا ہے بہت سینسیبل انداز کے اندر، in quite a sensible manner we have to take our life forward۔ اب وہ سینسیبل طریقہ کون سا ہے؟ میں اس میں یہ نہیں بالکل آپ سے کہنے جا رہا کہ آپ اپنی ایگو کو جو ہے، اپنی انا کو جو ہے، اپنی سیلف ریسپیکٹ کو جو ہے
وہ آپ ملیا میٹ کر دیں۔ میں بالکل ایسی بات آپ سے عرض نہیں کرنے جا رہا، اس وجہ سے نہیں عرض کرنے جا رہا، میں خود ایک ذرا سینسیٹیو انسان ہوں اور میں یہ بات جانتا ہوں، اینڈ آئی نو دس تھنگ، کہ یہ کوئی اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کے لیے آسان بھی ہوتا ہو، اور لیکن بعض لوگ جو ذرا سینسیٹیو ہوتے ہیں ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، اٹس ناٹ دیٹ ایزی۔ تو اب لیکن ہمیں اپنے ہوش و حواس برقرار رکھنے ہیں، اپنی عقل سے کام لینا ہے، ہم نے اپنی عقل سے کام لینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنی عقل سے کام لینا ہے، سینسیبلی معاملات کو آگے لے کر کے جانا ہے، اور لیکن کانفیڈنس لوز نہیں کرنا، ڈو ناٹ لوز کانفیڈنس۔ اور انتہائی اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایٹیٹیوڈ کو ہر صورت پازیٹیو رکھنا ہے۔ ہمارا جو رویہ ہے ہر صورت ہم نے اس کو پازیٹیو رکھنا ہے۔ سچ پوچھیں تو ہماری بہتر زندگی میں جتنا بڑا کنٹریبیوشن اس ایک بات کا ہے، باقی تمام تر باتوں کا ملا کے بھی نہیں ہے۔ ہماری بہتر زندگی کے اندر، ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے اندر جتنا بڑا کنٹریبیوشن، جتنا بڑا رول، جتنا بڑا کردار، جتنا بڑا حصہ ہماری پازیٹیو سوچ کا ہے، باقی تمام تر چیزیں ملا کے بھی ان کا نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنی سوچ کو ہر صورت پازیٹیو رکھنا ہے۔ لیکن along with the positivity، ہم نے پازیٹیوٹی کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ چیزیں اور بھی کرنی ہیں۔ ہماری سیلف ریسپیکٹ جو ہے ہم نے اس کو بھی بچانا ہے، ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہمارے سامنے اب 2 اہداف ہیں نا، ہم نے دو باتیں جو ہیں وہ ہمارے ٹارگٹس ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نے اپنی سیلف ریسپیکٹ کو، اور آج یہ گفتگو کا موضوع اسی وجہ سے بنا، ہم نے اپنی سیلف ریسپیکٹ کو بھی قائم رکھنا ہے اور ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے۔ ہم نے 2 کام کرنے ہیں، ہمارے اہداف 2 کام۔ اس میں 2 اہداف کے اندر ہمارے پورا کرنے کے اندر میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ جتنا بڑا کردار ہماری پازیٹیو سوچ کا ہے وہ تمام تر باتوں کا ملا کے بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم نے کسی صورت ہم نے یہاں سے ڈیویشن نہیں لینی، ہم نے اس کو ترک نہیں کرنا، ہم نے اس سے دور نہیں جانا۔ اچھا، پھر آگے چلتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا اپنی اویلیبلٹی کم کر لیں۔ کیا کر لیں؟ اپنی اویلیبلٹی، یہ جو ہر وقت اویلیبل رہنے کا جو ہے نا، یہ کوئی اتنی درست بات نہیں ہے۔ ایوری ٹائم اویلیبل اینڈ اویلیبل ٹو ایوری بڈی ایلس، آپ اس کو تھوڑا کنٹین کریں، اس کو منیمائز کر لیں، اور اس کو آپ منیمائز کر لیں تو آگے چلتے ہیں جی۔ اور پھر اپنی کمپیٹنسی کو ڈیولپ کریں۔ کیا کریں؟ اپنی کمپیٹنسی کو ڈیولپ کریں۔ جو کام جہاں پہ ہے ہو رہا ہے، جو اس میں آپ کا نو ہاؤ، آپ کی سکلز جو ہیں، آپ کی مہارت جو ہے اور آپ کا نالج جو ہے، وہ آپ اس میں گرو کرتے رہیں تاکہ a time might arrive، ایک وقت آ سکتا ہے اب ان کی مجبوری بن جائے۔ اب یہ ممکن نہیں ہے، اگر آپ کی سوچ انتہائی پازیٹیو نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے، not possible۔ اچھا، اب آپ نے اور کیا ہم نے کرنا ہے کہ جی پازیٹیوٹی 100% کے لیول تک رکھیں، اویلیبلٹی کم کر دیں، وہی جو آپ ٹائم وہاں پہ اپنی اویلیبلٹی کو گھٹا کے بناتے ہیں، وہ اپنی کمپیٹنسی کو ڈیولپ کرنے پہ وہی ٹائم اور توانائی آپ لگا دیں۔ جو ان ایکٹیویٹیز کے اندر اپنی پارٹیسپیشن کو ریڈیوس کر کے، اپنی شرکت کو گھٹا کے جو آپ کے پاس ٹائم اویلیبل ہے، جو آپ کے پاس کمپیٹنسی، جو آپ کے پاس توانائی اویلیبل ہے، اس کو آپ کر دیں، اس پہ لگا دیں اپنا ہنر، اپنی سکل بڑھانے کے اندر، اپنے وسائل بڑھائیں۔ کیا کریں؟
اپنے وسائل بڑھائیں فیئرلی. انفیئرلی میں نے آپ سے نہیں کہہ رہا، آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے گا، اور یہ بعض امیر آدمی تو ظاہر ہے کہ انفیئر مین استعمال نہیں کرے گا. اپنے وسائل کو بڑھائیں، ڈیولپ یور ریسورسز. ٹھیک ہے جناب والا. اور پھر ایک کام اور کریں. کوئی اکا دکا لوگ ہیں کہ جو آپ کے خلاف نہیں ہیں، ایسے لوگ ہوں گے. اگر آپ کا سوچ پازیٹیو ہے تو آپ ایسے لوگوں کو تلاش کر لیں گے. لیکن اگر آپ کی سوچ کے اندر نیگیٹیوٹی ہے، مایوسی ہے، ڈسپیئر ہے، یاس ہے، تو بھائی آپ کو ایسے لوگ نظر موجود ہیں، نظر نہیں آئیں گے. اور پھر اس میں آپ اپنے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اپنے حامیوں کو بھی اپنے مخالفین میں بدل لیں گے. کیا کریں گے آپ؟ نگیٹیوٹی کیا کرے گی؟ نگیٹیوٹی ہر سٹیپ پہ آپ کے پاؤں پہ کلہاڑی مارے گی. کیا کرے گی؟ ہر سٹیپ پہ آپ کے پاؤں پہ کلہاڑی مارے گی. کیا مارے گی؟ نگیٹیوٹی. اور پازیٹیوٹی آپ کے زخموں پہ مرہم رکھے گی. ہاں جی. تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جی آپ نے اپنی اویلیبلٹی کم کر دینی ہے، اپنا سکل اور ہنر بڑھانا ہے، گرو کرنا ہے، اپنے ریسورسز بڑھانے ہیں، فائنانشیل ریسورسز جو ہیں، اور دیگر جو اپنی ہیلتھ کو بہتر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اپنی ہیلتھ کو بہتر کریں، اپنے فزیکل ہیلتھ کو بہتر کریں، اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو بہتر کریں، اپنے فائنانسز کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. اچھا جی. اس ڈیولپ کرنے کا انداز ایسا نہ ہو کہ جو آپ کے پاس ہیں گیمبلنگ، یعنی کوئی ایسے ہائی رسک کام آپ نہ کریں. کیا کرنا ہے؟ ہائی رسک کام نہیں کرنا ہے. ہائی رسک کام کرنے کے اندر کیا ہوگا کہ جی آپ کے وہ جو ہے نا، جو ہے وہ بھی جاتا رہے گا، آپ اس سے بھی محروم ہو جائیں گے. اور یہ بندہ بہت فرسٹریشن کی کیفیت میں بندہ گیمبلنگ کی طرف آتا ہے. بہت فرسٹریشن ہو یا بہت زیادہ، جب گریڈ حد سے بڑھ جائے، جب گریڈ لالچ حد سے زیادہ بڑھ جائے، یا جب ایک انسان جو ہے وہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہو، بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہو، تو آپ نے اپنے ریسورسز کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی ہے. دوسری بات میں آپ سے وہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو آپ کے مخالف نہیں ہیں. ناممکن ہے کہ کچھ ایسے لوگ نہ ہوں، اور اگر آپ کو ایسا کوئی نظر نہیں آتا تو پھر آپ اپنی سوچ کو پازیٹیو کریں. اگر آپ ایسے لوگوں کو دیکھنے سے انکاری ہیں، آپ کو نظر ہی نہیں آ رہے ہیں، تو پھر اپنی سوچ کو پازیٹیو کریں. پھر یہ اس بات کا 100% ثبوت ہے کہ آپ کی سوچ نگیٹو ہے. 100% یقین ہوگا نگیٹو. اور پھر آپ اپنی اصلاح کریں. پھر آپ باہر کی طرف دھیان کم دیں اور اپنی اصلاح کریں، اپنی سوچ کو پازیٹیو کریں. اچھا، ایسے لوگ جو ہیں ان کو آپ کیا کریں کہ ان کو آپ تسبیح میں پروئیں، ان سے پیار کریں، ان کی عزت کریں، ان کو احساس دلائیں. کیا کریں؟ ان کو احساس دلائیں کہ جی آپ ان کو پسند کرتے ہیں، آپ ان کا احترام کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہو گیا جناب والا. اور یہ کام کریں. اور اس سب کچھ کے باوجود بھی اگر خدا نخواستہ، اول تو اس کی وجہ سے آپ کی پوزیشن بہت بہتر ہو جائے گی، بہت بہتر. ان چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے، آپ کی کنڈیشن بہت بہتر، بہت بہتر، بہت بہتر ہو جائے گی. بصورت دیگر ایک آپشن ہے، اور لیکن اس ایک آپشن کو اگر آپ کی صورت حال ان چیزوں کو امپلائی کرنے کے باوجود، ان چیزوں کو ٹرائی کرنے کے باوجود، ان چیزوں پہ عمل کے باوجود اگر آپ کی پوزیشن آپ کہتے ہیں کہ بہتر نہیں ہوئی، 100% آپ کی سوچ نگیٹو ہے. پھر اپنی سوچ کا علاج کریں. پھر باہر کا علاج دوسروں کا نہ کریں، اپنی ذات کا کریں. ہاں، یہ ممکن ہے کہ آپ کو اتنا ریسپانس نہ ملے جتنا آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں. یہ پاسبل ہے، کوائٹ پاسبل ہے. اور اس صورت میں ایک آپشن آپ کے پاس اور رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ آپ مائیگریشن کی کوشش کریں. ٹرائی ٹو مائیگریٹ. لیکن مائیگریشن میں بھی وہ یہ ہو جاتا ہے کہ جس شہر میں بھی رہنا، اکتائے ہوئے رہنا. عادت سی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا، اکتائے ہوئے رہنا. آپ یقین کریں، مائیگریشن والے بھی لوگ اس طرح ہے.
ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے. ہاں لیکن مائیگریشن نے بڑے لوگوں کو اسٹیبلش کیا. لوگوں کی اکثریت اسٹیبلش ہو گئی ہے مائیگریشن کے اندر. آپ بھی مائیگریٹ کریں، لیکن مائیگریشن جب تک آپ کے لیے ممکن ہو سکتا ہے، آپ ساری زندگی آپ کے لیے ممکن نہ ہو، آپ نہ کر سکیں. اور اگر آپ نہیں کر پاتے، یا اگر جب تک آپ نے کرنی ہے اس وقت تک ان چیزوں کے آپ 100% ڈٹ جائیں. جو چیزیں اس سے پہلے مائیگریشن سے پہلے، آپ کی ہجرت سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، وہ 100% ان چیزوں پہ ڈٹ جائیں. اللہ کرے گا آپ ونر اور وکٹوریس ٹھہریں گے. جزاک اللہ.